یا سورۃ الانبیاء آیت 96 میں یاجوج ماجوج کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاجوج ماجوج ہر بلندی سے نکل آئیں گے۔ یہ یاجوج ماجوج ایک قوم تھی، سورۃ الکہف میں ہے کہ وہ زمین میں فساد برپا کرتی تھی، تو اس قوم ایک قوم کے لوگوں نے جہاں ذوالقرنین کا گزر ہوا تو انہوں نے ذوالقرنین سے اس کی شکایت کی کہ یہ فساد ڈھاتے ہیں اور آپ جو ہے ان کا کچھ حل نکالیے۔ تو ذوالقرنین نے، آپ سب کو معلوم ہے، سیسا پگھلائی ہوئی دیوار دو پہاڑوں کے بیچ میں پاٹ دی۔ تو اب وہ اللہ کے حکم سے جب اللہ چاہیں گے تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، قیامت کی 10 نشانیاں ہیں، 9-10 نشانیاں، ان میں سے ایک ہے کہ قیامت، قرب قیامت یاجوج ماجوج بھی وہ دیوار پھاند کے آ جائیں گے جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج کے چہرے چوڑے چوڑے اور موٹے اور آنکھیں چھوٹی، بال سرخی مائل ہوں گے۔ ہمارا ٹائٹل کچھ عجیب ہو گیا، سرخی مائل ہوں گے، ٹائٹل ٹھیک کریں عظمیٰ جی؟ سرخی مائل ہوں گے، اور یاجوج ماجوج اولاد آدم سے ہیں، اگر وہ آبادیوں میں بھیج دیے جاتے تو لوگوں کے اسباب برباد کر دیتے، لوگوں کی معیشت، اکانومی برباد کر دیتے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک 10 نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں: سورج کا پچھم سے نکلنا، دجال، دھواں، دابت الارض جو کہ چوپایا ہے، یاجوج ماجوج کا خروج، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا نزول، 3 بار زمین کا خسف، دھنسنا، ایک مشرق مغرب میں اور ایک جزیرۃ العرب میں۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الانبیاء آیت نمبر 95 سے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے سورۃ الانبیاء ہے جو کہ ہماری اختتام کو پہنچنے والی ہے، 112 آیات ہیں اس میں، اور ہمارا پارہ جز جو ہے 17 ہے الحمدللہ۔ تو اب ہم 95 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن سے شروع کرتے ہیں۔ آیت 95 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ وحرام، اور حرام لازم ہے، علی قریۃ بستی والوں پر، اہلکناہا ہلاک کر دیا، نا ہم نے، ہا جسے، اہلکناہا ہلاک کر دیا ہم نے جسے، انہم انا بے شک، ہم وہ، انہم کے بے شک وہ، لا یرجعون لا نہیں، یرجعون وہ لوٹیں گے۔ رواں ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن 95۔ اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا اس پر لازم ہے کہ وہاں کے لوگ پلٹ کر نہیں آئیں گے۔ تو جیسے کہ ترجمے میں واضح ہے کہ اللہ جس بستی کو ہلاک کر دے وہاں کے لوگ پلٹ کر نہیں آئیں گے۔ یا پھر مفسرین کہتے ہیں کہ لا یرجعون میں لا زائد ہے، زیادہ ہے، یعنی جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ جس بستی کو ہلاک کر دیں اس کا دنیا میں پلٹ کر آنا حرام ہے، وہ آ ہی نہیں سکتا۔ تو یہاں لا یرجعون کے 2 معنی مراد ہیں، یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بستی کو عذاب دیتے ہیں تو وہ اس وقت توبہ نہیں کر سکتے، عذاب کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی، اس وقت وہ توبہ نہیں کر سکتے۔ یہ سارا کچھ عذاب سے پہلے ہوتا ہے، توبہ استغفارات۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ لا یرجعون، جس بستی کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیں وہ واپس اس دنیا میں زندہ نہیں ہو سکتی، وہ دوبارہ پلٹ کر نہیں آ سکتی۔ اس آیت کے کئی مطلب بیان کیے جاتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں وہ اپنی اپنی جگہ سبھی درست معلوم ہوتے۔ ایک تو وہی ہے جو ترجمے سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بستی کو ہلاک کر دیتے ہیں تو اس پر لازم ہے کہ وہاں کے لوگ پلٹ کر نہیں آئیں گے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ممکن ہی نہیں کہ جس بستی کو ہم ہلاک کر دیں وہ ہمارے پاس لوٹ کر نہ آئیں، بلکہ انہیں آنا ہی پڑے گا، اللہ کے پاس جانا ہی پڑے گا، نہ وہ دنیا میں واپس آ سکتے ہیں۔ ایک تو وہی ہے جو ترجمے سے واضح ہے۔ بعض مسلم بستیوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ہلاک کرتے ہیں تو یہ ان کے جرائم کا پورا بدلہ نہیں ہوتا
جو دنیا میں ہلاکت ہوتی ہے، انہیں قیامت کو یقیناً ہمارے پاس حاضر ہونا ہے۔ اس وقت ہم انہیں ان کے جرائم کی سزا دیں گے، جرائم جرم کی جمع نا، اور یہ ناممکن ہے کہ وہ ہمارے پاس نہ آئیں، سب کو اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ وہ اس میں بھی ہم کہتے ہیں نا، جب موت ہوتی ہے کوئی چیز کھو جاتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، وہاں وہ بھی رجا سے ہے نا، راجعین، یہاں بھی یرجعون رجا سے ہے کہ پلٹ کر جانا، لوٹ کر جانا۔ تو دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف اسی بستی کو ہلاک کرتے ہیں جن کے متعلق ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اپنے برے اعمال سے کبھی باز نہیں آئیں گے۔ اللہ تو عالم ہے، وہ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں، اللہ کا تو علم بہت وسیع ہے۔ اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ ہلاک شدہ بستیوں کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا کہ ہم انہیں دوبارہ زندہ کر کے واپس دنیا میں بھیج دیں تاکہ وہ اب اچھے اعمال بجا لا سکیں اور تلافی کر سکیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی دنیا میں آ کر عمل صالح کرنا چاہے تو اس کا موقع نہیں ملے گا، اب تو صرف روز قیامت کی زندگی ہوگی، جو کچھ ہوتا ہے وہ دنیا میں ہی کرنا ہوتا ہے۔ اب 95 کا آپ کا Q&A ہے، میں نے آپ کو لا یرجعونا کے 2 معنی بتائے، تو کون بتائے گا لا یرجعونا سے کون سے 2 معنی مراد ہیں؟ بسم اللہ، کون بہن پہل کریں گی؟ سابقون الاولون، بسم اللہ جی۔ لا یرجعونا سے کون سے 2 معنی مراد ہیں؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی قمر بہن بسم ایک اللہ۔ تو ایک تو یہ ہے کہ وہ دوبارہ پلٹ کر واپس نہیں آئیں گے، اور اگر وہ چاہیں کہ توبہ کر لے تو بھی ان کو توبہ کا موقع نہیں ملے گا دنیا میں آنے کے بعد میں، تو پہلے ہی توبہ کر لینا چاہیے۔ جی بالکل بالکل۔ جی چلیں، لا یرجعونا سے کون سے 2 معنی مراد ہے دیکھ لیتے ہیں۔ بارک اللہ فی علمک، جب اللہ تعالیٰ کسی بستی کو عذاب دیتے ہیں تو وہ اس وقت توبہ نہیں کر سکتے، جیسے کہ بہن نے بتایا ہماری۔ اور نمبر 2، دوسرا معنی، جس بستی کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیں وہ واپس اس دنیا میں زندہ نہیں ہو سکتی۔ اب 96 دیکھتے ہیں جو یاجوج ماجوج پر ہے یہ آیت، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن 96، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب فتحت کھولے جائیں گے، فاتحہ یاجوج و ماجوج و اور ماجوج وہم اور وہ من کل حدبن ہر بلندی سے، ینسلون وہ تیز چل پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں جو ہے رواں ترجمہ، یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے، وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ یاجوج ماجوج کی تفصیل جو ہے سورۃ الکہف میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، دوبارہ اس آیت میں آ گئی ہے۔ سورۃ الانبیاء کی 96 میں تو دوبارہ تفصیل سے جان لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں قیامت کے قریب ان کا ظہور ہوگا، اور اتنی تیزی اور کثرت سے ہر طرف پھیل جائیں گے کہ ہر اونچی جگہ یہ دوڑتے ہوئے محسوس ہوں گے۔ من کلی حدبن ینسلون، حدب کہتے ہیں اونچی جگہ کو، تو ہر اونچی جگہ یہ دوڑتے ہوئے محسوس ہوں گے۔ ان کی فساد انگیزیوں اور شرارتوں سے اہل ایمان تنگ آ جائیں گے کہ حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اہل ایمان کو ساتھ کوہ طور پر پناہ گزی، اہل ایمان کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پناہ گزی ہو جائیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے یہ ہلاک ہو جائیں گے۔ ان کی لاشوں کی سڑانٹ اور بو ہر طرف پھیلی ہوگی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گے، پھر ایک زوردار بارش نازل فرمائے گا جس سے ساری زمین صاف ہو جائے گی۔ تو اس آیت میں یاجوج ماجوج جو ہے کے بارے میں کہ آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک 10 علامتیں اس سے پہلے ظاہر نہ ہو جائیں۔ ان 10 علامتوں میں خروج یاجوج ماجوج کا بھی ذکر ہے۔ آیت میں یاجوج ماجوج کے لیے لفظ کیا آیا ہے؟ فتحت یاجوج و ماجوج، ٹھیک ہے، آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لفظ فتحت یعنی کھولنا استعمال فرمایا گیا ہے، جس کے ظاہری معنی یہی ہے کہ اس وقت سے پہلے وہ کسی بندش اور رکاوٹ میں رہیں گے۔ ابھی وہ بندش اور رکاوٹ میں ہیں، آپ کو پتہ ہے ذوالقرنین نے دیوار پاٹ دی تھی 2 پہاڑوں کے درمیان، تو وہاں کہیں ہیں۔ لیکن قرب قیامت کے وقت جب اللہ تعالیٰ کو ان کا نکلنا منظور ہوگا
تو یہ بندش راستے سے ہٹا دی جائے گی، اور ظاہر ہے قرآن سے یہ کہ یہ رکاوٹ سد ذوالقرنین ہے، جو قرب قیامت میں ختم ہو جائے گی۔ دو پہاڑوں کے بیچ میں سد ذوالقرنین، خواہ اس سے پہلے بھی وہ ٹوٹ چکی ہو، مگر ان کے لیے بالکل راستہ ہموار اسی وقت ہوگا۔ سورۃ القحف میں یاجوج ماجوج اور سد ذوالقرنین کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، آج بھی تفسیر کر رہے ہیں۔ من کل حدب ینسلون، لفظ حدب ہر اونچی جگہ کو کہا جاتا ہے، وہ بڑے پہاڑ ہوں یا چھوٹے چھوٹے ٹیلے۔ سورۃ القحف میں جہاں یاجوج ماجوج کے محل وقوع پر گفتگو کی گئی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی جگہ دنیا کے شمالی پہاڑوں کے پیچھے ہے، یعنی دنیا کے ساؤتھ میں جو پہاڑ ہیں ان کے پیچھے ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ ہوتا ہے، تو وہ شمالی پہاڑوں کے پیچھے ہیں، اس لیے خروج کے وقت اسی طرف سے پہاڑوں ٹیلوں سے امنڈتے ہوئے نظر آئیں گے۔ من کل حدب ینسلون، تو حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، اس آیت کا پچھلی آیت سے ربط یہ ہے کہ جس دن یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی، اس وقت لازماً ان تباہ شدہ بستی والوں کو ہمارے حضور پیش ہونا پڑے گا۔ یہ ناممکن ہے کہ وہ ہمارے حضور پیش نہ ہو، اس لحاظ سے پہلا مطلب ہی زیادہ درست معلوم ہوتا ہے، یہ مفسرین کہتے ہیں۔ تو یاجوج ماجوج کے کچھ حالات تو سورۃ القحف کی آیت نمبر 94 میں ہم پڑھ چکے۔ مزید یہ کہ ذوالقرنین کا زمین بوس ہونا اور یاجوج ماجوج کا حملہ آور ہونا قرب قیامت کے علامات میں سے ایک علامت ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ القحف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، یہ سورۃ القحف کی جو آیت ہے 99، ٹھیک ہے، اس میں بھی یہی بات بتائی گئی ہے۔ اس میں بھی یہی بات بتائی گئی ہے کہ اس دن ہم لوگوں کو کھلا چھوڑ دیں گے کہ وہ ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو جائیں گے اور سور پھونکا جائے گا، پھر ہم سب لوگوں کو اکٹھا کر دیں گے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جب دیوار ذوالقرنین پیوند خاک ہو جائے گی تو یاجوج ماجوج سمندر کی موجوں کی طرح بے شمار تعداد میں ٹھاٹھے مارتے ہوئے نکلیں گے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن نفخ سور ثانی ہوگا، یعنی 3 نفخ پھونکے جائیں گے نا، تو دوسرا جو نفخ ہوگا سور میں، دوسرا نفخ پھونکا جائے گا تو لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر موجوں کی طرح ایک دوسرے میں گھس جائیں گے، اور اس کے بعد سب اللہ کے سامنے میدان حشر میں اکٹھے کیے جائیں گے۔ تو اس آیت کے 2 معنی ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں حدیث مبارکہ کہ جو ہے حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور ہم باتیں کر رہے تھے، سلسلہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ہم باتیں کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ ہم نے کہا کہ قیامت کا ذکر کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ 10 نشانیاں اس سے پہلے نہیں دیکھ لو گے۔ پھر ذکر کیا دھوئیں کا، دجال، زمین کے جانور، دابت الارض ظاہر ہوگا، سورج مغرب سے نکلے گا، عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے کا وقت آئے گا، یاجوج ماجوج نکلیں گے، 3 جگہ سے زمین کا لینڈ سلائیڈ ہوگا، خسف ہوگا، یعنی زمین کا دھسنا، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، تیسرے جزیرہ عرب میں، اور ان سب نشانیوں کے بعد ایک آگ پیدا ہوگی جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو ہانکتی ہوئی ان کے میدان محشر کی طرف لے جائے گی۔ تو قیامت کی 10 نشانیاں دیکھیں لائن وائز دی ہوئی ہیں، یہ ہمارے ایک اور دیکھیں یلو سلائیڈ پر، سورج کا پچھم سے نکلنا، دجال، دھواں، دابت الارض چوپایا یہ جانور ہوگا جو لوگوں سے باتیں کرے گا، یاجوج ماجوج، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا نزول، 3 بار زمین کا خسف دھسنا، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرۃ العرب میں، ایک آگ عدن کے ایک گاؤں ابین کے کنویں سے ظاہر ہوگی جو لوگوں کو محشر کی جانب ہانک کر لے جائے گی، جہاں یہ لوگ رات گزاریں گے تو وہیں وہ آگ ان کے ساتھ رات گزارے گی، اور جب یہ قیلولہ کریں گے تو وہ آگ بھی ان کے ساتھ قیلولہ کرے گی۔ اسے سنن ابن ماجہ نے روایت کیا۔ پھر جو ہے جب یہ دیوار ٹوٹے گی تو یاجوج ماجوج یوں حملہ آور ہوں گے جیسے کوئی شکاری جانور قفس سے
پنجرے سے قید سے آزاد ہو کر اپنے شکار پر جھپٹتا ہے۔ یہ لوگ اپنی کثرت اور ازدحام کی وجہ سے ہر بلندی و پستی پر چھا جائیں گے، جدھر دیکھو انہی کا ہجوم نظر آئے گا۔ ان کا بے پناہ سیلاب ایسی شدت سے تیز رفتاری سے آئے گا کہ کوئی انسانی طاقت اسے روک نہ سکے گی۔ یوں معلوم ہوگا کہ ان کی افواج پہاڑ اور ٹیلوں سے پھسلتی اور لڑھکتی چلی آ رہی ہیں، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ یاجوج ماجوج دونوں قومیں آپس میں متحد ہو کر ایسی شورش بپا کریں۔ یہ بھی عین ممکن ہے کہ دونوں قومیں آپس میں ہی بھڑ جائیں، پھر ان کی لڑائی ایک عالمگیر فساد کا موجب بن جائے۔ یہ ساری علماء کی رائے ہے۔ تو قیامت کی نشانیاں اور اس کی ہولناکیوں کا ایک منظر قرآن میں اس طرح پیش کیا گیا ہے۔ سورۃ الینس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سب نے اللہ کے ہاں لوٹنا ہے۔ سورۃ الحج 2، قیامت کے دن لوگ مدوش ہوں گے۔ سورۃ البقرہ 281، اس دن سے ڈر جاؤ جس دن تم اللہ کے ہاں لوٹائے جاؤ گے۔ سورۃ النحل 77، قیامت آنکھ جھپکنے میں آ جائے گی۔ سورۃ الحج نمبر 1، قیامت کی ہولناک بڑی سخت ہوگی، قیامت کی ہولناکیاں بڑی سخت ہوں گی۔ سورۃ الابراہیم 49، قیامت کے دن مجرموں کو باہم زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا۔ سورۃ الحاقہ 31، قیامت کے دن کفار کو طوق پہنا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ سورۃ الکہف 47، اس دن ہم پہاڑ کو چلائیں گے اور زمین چٹیل میدان ہوگی، اور ہم تمام لوگوں کو جمع کریں گے اور کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ ہماری ثروت بہن نے کہا تھا کہ آپ فاسٹ بول گئیں، پچھلی درس میں بھی آیتیں تھیں تو ہم نے سوچا چلیں اسکرین پہ دکھا دیں، آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیں۔ تو پھر بھی اس کی آیتیں جا کے ہوم ورک ختم نہیں ہوا، ہوم ورک تو ضرور دیکھنا ہوگا۔ جب آپ کا کنیکشن اللہ سے ہوتا ہے صبح کے وقت یا کوئی وقت تو ہوگا جو قرآن کھولتی ہوں گی، پڑھتی ہوں گی، تدبر کرتی ہوں گی، تلاوت کرتی ہوں گی، تو ان آیات کو ہوم ورک ہے ضرور دیکھ لیجیے گا۔ اسکرین شاٹ بھی آپ نے لے لیا۔ اب 10 نشانیاں ہمیں حدیث سے پتہ چل گئیں کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک 10 نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں۔ تو حدیث کی روح سے قیامت کی کیا کیا نشانیاں پتہ چلتی ہیں، کون بتائے گا؟ آپ کا Q&A۔ چلیں بسم اللہ۔ جی بسم اللہ۔ قیامت سے پہلے جو ہے کیا کیا 10 نشانیاں ظاہر ہوں گی؟ جی بسم جی اللہ۔ میں بتاؤں جی بسم اللہ۔ میں بتاؤں جی آپ بتائیے، جی آپ بتائیے۔ ایک تو لڑکا اور لڑکی میں فرق بہت کم ہوگا، اور زرق برق کپڑے جو ہیں وہ آدمی پہنیں گے، جولی بہت پہنیں گے، سونے چاندی کا بہت استعمال ہوگا، شوف بہت ہوں گے، اور ایک دوسرے کا لحاظ وغیرہ نہیں ہوگا، جو کہ عام ہی بات ہے میرے خیال۔ جی یہ بہت ساری نشانیاں ہیں، ان میں سے ہم نے 10 پڑھی تھی کہ قرب قیامت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک یہ 10 نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں۔ کوئی اور بہن بتائیں گی جو ابھی حدیث میں ہم نے بیان کی تھی؟ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ جی زمین کا ہاں، حج، جی بولے زمین کا، جی زمین کا، تین جگہ سے زمین دھسے گی، زمین دھسے گی اور دھواں نکلے گا، جی جی سورج مشرق سے نکلے گا۔ جو بات کرے گا۔ جی 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 اچھا، یہ زوم یوزر لکھا ہوا آ رہا ہے، پیاری بہن آپ کا کیا نام ہے؟ میں نصرت بات کر رہی ہوں، شہناز باجی۔ اچھا تو زوم یوزر، اچھا ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ جی تو چلیں قمر بہن آپ بھی کچھ بول رہی تھی، بسم اللہ۔ ہاں، وہی سورج مشرق سے نکلے گا، جی زمین کے 3 حصے ہو جائیں گے، دھس جائے گی۔ جی جزاک اللہ خیر، وہ دھس پھر جائے وہ گی۔ زمین کا جانور بات کرے گا، جی آجوج ماجوج کا یاجوج ظہور، ماجوج کا عیسیٰ نکلنا، علیہ عیسیٰ السلام علیہ کا ظہور، السلام کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور واپس آنا، پذیر ہونا، ظہور ہاں پذیر پھر ان کے بددعا سے یاجوج ماجوج ختم ہوں گے، جی تعداد میں نکلیں گے، ایک دوسرے میں گتھم گتھی ہوگی۔ جی جی جزاک اللہ خیر۔ یمن سے آگ آئے گی۔ جی بالکل جزاک اللہ خیر۔ تو بس ایک بات کا خیال کریں کہ ایک بہن بول رہی ہو تو دوسری بہن خاموش رہے نا، تاکہ مجھے سمجھ آئے کیا بول۔ ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر، جید جداً۔ حدیث کی روح سے قیامت کی کیا کیا نشانیاں پتہ چلتی ہیں؟ 96 بالکل جواب جید جداً درست ہے۔ جواب دھواں، دجال کا نکلنا، دابت الارض کا نکلنا، جو زمین کا جانور ہوگا، مغرب سے سورج کا نکلنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج ماجوج کا نکلنا، 3 جگہوں سے زمین کا دھسنا، زمین سے آگ کا نکلنا۔ جزاک اللہ خیر۔ چلیں اب 97 کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن اور تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ 97
حالانکہ ہمیں ساتھ ہی کرنا تھا، چلے ہم کر لیتے ہیں. وقت طرب الوعد 97 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. 97 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. جی آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے؟ نہیں ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. اچھا چلے میں پڑھ دیتی ہوں. وقت عجیب آ گیا. وقت طربا اور قریب آ جائے گا، الوعد وعدہ، الحق سچا، فیضا تو اچانک، ہیا وہ، شاخصتن کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، ابصارو آنکھیں. ابصارو تو پلورل ہے نا، تو اس کا سنگولر کیا ہے ابصار کا؟ بصر. افطار. بصر. جی جی بصر. بصر، جزاک اللہ خیر. بصر بشر بصر، با سواد را بصر. الذین ان کی جنہوں نے کفرو کفر کیا، یا ویلنا، یا ہائے، ویل ویل افسوس، نہ ہم پر. ویل ایک وادی بھی ہے نا جہنم کی، اور افسوس. یا ویلنا یہاں افسوس مراد ہے ویل کا. یا ویلنا ہائے افسوس ہم پر، قد تحقیق کننا تھے ہم. یہ کن اور نہ تھا، شد تھی نا تو مل گیا. کننا تھے ہم، فی غفلتن غفلت میں، من ہذا اس سے، بلکہ کننا تھے ہم ہی، ظالمین ظالم. رواں ترجمہ. اور سچا وعدہ قریب آ لگے گا، اس وقت کافروں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. شاخصۃ ابصار الذین کفروا، کہ یا ویلنا کہ ہائے افسوس، ہم اس حال سے غافل تھے، بلکہ ہم فی الواقع ہم ہی قصوروار تھے. وقت طرب الوعد الحق. ٹھیک ہے. اور وعد الحق کیا ہے؟ سچا وعدہ قریب آ لگے گا. تو سچا وعدہ وعد الحق کیا ہے؟ قیامت. واو عین دال اس کا روٹ ورڈ ہے. تو سچا وعدہ وعد الحق جو ہے قیامت مراد ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سچا وقت طرب الوعد الحق، وقت طرب قرب سے قاف را با یعنی قریب آ جائے گا. وقت طرب الوعد الحق، اور سچا وعدہ قریب آ لگے گا. سچا وعدہ یعنی قیامت قریب آ جائے گی. فیضا یا شاخصۃ ابصار الذین کفروا، اس وقت کافروں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. یعنی یاجوج ماجوج کے خروج کے بعد قیامت کا وعدہ جو برحق ہے بالکل قریب آ جائے گا. کیونکہ ابھی آیا اللہ تعالیٰ نے آیت تھی نا یاجوج ماجوج کی، تو یاجوج ماجوج کے خروج کے بعد قیامت کا وعدہ جو برحق ہے، جو سچا ہے، قریب آ جائے گا. اور کیا ہوگا کہ فیضا یا شاخصۃ ابصار الذین کفروا، اور جو بھی قیامت برپا ہو جائے گی شدید ہولناکی کی وجہ سے، تو کافر کیا کہیں گے؟ یا ویلنا، ہائے ہماری بدبختی، ہائے ہماری کمبختی، ہائے افسوس ہم پر. قد کننا فی غفلت من ھذا بل کننا ظالمین، بلکہ ہم جو ہے اس حال سے غافل تھے. جبکہ بار بار بتایا جاتا تھا کہ ایک دن آئے گا، قیامت ہوگی، آخرت ہوگی، تو ہم اس حال سے غافل تھے، بلکہ فی الواقع ہم ہی قصوروار تھے، ہم ہی ظالم تھے کہ ہم نے اس بات پہ دھیان ہی نہیں دی، رسولوں کی بات نہ سنی، کتاب پہ عمل نہیں کیا. تو قیامت دیکھ کے کافر حسرت کریں گے کہ ہم اس سے غفلت میں تھے، ہم نے دھیان ہی نہیں دیا، اور اس بات کا اعتراف کریں گے کہ وہی اصل میں ظالم تھے. ظالم کون ہوتے ہیں؟ جو بات مان کے نہ دے، جو رسول پیغام لائیں وہ سن کے نہ دے، مان کے نہ دے. ٹھیک ہے. تو ان کو جب اس وقت بہت افسوس ہوگا. تو جو ہے پھر سورۃ الفاتر 36-37 میں فرمایا والذین کفروا لهم نار جہنم لا یقضی علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها کذالک نجزی کل کفور وهم یسترخون فیہا ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر. یہ جو 36-37 ہے فاتر، سورۃ الفاتر. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، اس میں انہیں نہ موت آئے گی نہ ان کے عذاب میں کمی کی جائے گی. ہم ہر ناشکرے کو ایسے ہی سزا دیتے ہیں. وہ اس میں چلائیں گے اور کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہمیں یہاں سے نکال دے. ہم دنیا میں جو برے اعمال کرتے تھے ان کی بجائے نیک اعمال کریں گے. اللہ فرمائے گا کیا ہم نے تمہیں سوچ و بچار کرنے کے لیے عمر نہیں دی تھی؟ اولم نعمرکم، اور تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے تھے؟ آج تم یعنی ڈرانے والے کون؟ وجاءکم النذیر، یعنی رسول.
رسولوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ بشیر و نذیر ہوتے ہیں نا، خوشخبری دیتے ہیں جنت کی اور اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں. تو کیا تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے تھے؟ آج تم عذاب کا مزہ چکھو. فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اور چکھو ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اسی طرح سورۃ المومنون 108 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جواب دے گا جہنم میں ذلیل و خوار ہوتے رہو، بس مجھ سے بات نہ کرو. ٹھیک ہے، سورۃ المومنون 108 میں یہ فرمایا. پھر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمونی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھٹکارے ہوئے یہیں پڑے رہو اور مجھ سے کلام نہ کرو. اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ معبودان باطل کو ان کی پرستش کرنے والوں کے ساتھ جہنم میں پھینک دیا جائے گا. مشرک ہمیشہ جہنم میں جلتے رہیں گے. جہنموں کی چیخ و پکار سننے والا کوئی نہیں ہوگا. جہنم میں چیخوں اور جہنمیوں کی چیخ و پکار اور واویلا، اس کو سورۃ الابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے، ہم تیری دعوت کو قبول اور تیرے رسول کی بات کو تسلیم کریں گے. سورۃ السجدہ 12 میں فرمایا جہنمی کہیں گے اللہ ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، اب ہم کو واپس لوٹا دے. سورۃ الفاتر 37 میں اے ہمارے پروردگار ہمیں یہاں سے اس جہنم سے نکال، ہم پہلے سے نیک عمل کریں گے. سورۃ المومنون 107 میں فرمایا اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال، دوبارہ ایسا کریں تو بڑے ظالم ہوں گے. لیکن پھر تو ساری باتیں بیکار ہی ہے نا. تو اب مجھے آپ کا Q&A ہے کہ میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا الوعد الحق سے کیا مراد ہے، جو ہماری آج کی آیت 97 ہے وقت طرب الوعد الحق، اور وعدہ برحق پورا ہونے کا وقت قریب آ لگے گا. تو کیا مطلب ہے الوعد الحق سے؟ جی کون بتائے گا؟ قیامت کا وقت قریب آئے جی گا. جزاک اللہ خیر. اچھا، اور اس کا روٹ ورڈ سمجھ واو گئے؟ ڈال ہے. اچھا، اب دوسرا سوال ہے قیامت دیکھ کر کافروں کا کیا رد عمل ہوگا؟ جی کون بتائے گا؟ بسم اللہ. کافی گھبرائیں گے اور دوزخ میں ڈال دی جائیں گے اور گھبرائیں گے، کہیں گے کہ یہ وہی وقت ہے کہ ہم لوگ جھٹلائی کرتے تھے، ہم لوگ جھٹلائی کرتے تھے، وقت یہ قیامت کا وقت آ لگا ہے تو وہ لوگ دوزخ میں ڈال دی جائیں گے. جی جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک میں. تو قیامت کا اب ہم جواب دیکھ لیتے ہیں. الوعد الحق سے کیا مراد ہے؟ مراد ہے قیامت. واو عین دال اس کا روٹ ورڈ ہے. قیامت دیکھ کر کافروں کا کیا رد عمل ہوگا؟ قیامت دیکھ کر کافر حسرت کریں گے کہ ہم اس سے غفلت میں تھے، اور اس بات کا اعتراف کریں گے کہ وہی اصل میں ظالم ہیں، کیونکہ انہوں نے مان کے نہیں دی. کہ کیا کہیں گے کہ فَإِذَا يَا شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا یا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ، کیا ہے افسوس ہم اس حال سے غافل تھے بلکہ فی الواقع ہم ہی ظالم تھے، ہم ہی قصوروار تھے. چلے اب یاجوج ماجوج کی تفصیل کر لیتے ہیں. یاجوج ماجوج کے بارے میں تفصیل سے جان لیتے ہیں قرآن اور سنت کی روشنی میں. یہ تو چلیں الگ سے. تو میجر سائنس آف قیامہ یاجوج ماجوج، دا گوگ اینڈ میگوگ. اور جب یہ آئیں گے تو زمین پر بڑی آزمائش کا، شدید آزمائش کا وقت ہوگا، بڑی تباہی اور بربادی ہوگی. یہ جو ہے بہت شدید آزمائش، سویئر ٹرائل ہوگا، گریٹ ڈسٹرکشن، بڑی تباہی ہوگی، اور انارکی آن ارتھ، اور بڑی جو ہے شدید وقت ہوگا زمین پہ. تو سورۃ الکہف 92 سے 96 میں بھی یہی بات بتائی گئی ہے، اور یہ آج کی آیت ہماری سورۃ الانبیاء 96 بھی ہے. تو ہم دیکھ لیتے ہیں خروج یاجوج و ماجوجا، خروج یاجوج و ماجوجا، یاجوج و ماجوج کا خروج. ٹھیک ہے، تو ابتداً یاجوج ماجوج اپنے علاقوں میں فساد برپا کرتے رہتے تھے. وہاں کے لوگوں کی خواہش پر ذوالقرنین نے ایک بہت بڑا بند تعمیر کر کے انہیں مقید کر دیا تھا. ٹھیک ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ ایک حدیث روایت کرتے ہیں، حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور ہم باتیں کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ ہم نے کہا کہ قیامت کا ذکر کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ 10 نشانیاں اس سے پہلے نہیں دیکھ لو گے. پھر ذکر کیا دھوئیں کا،
دجال آئے گا، زمین کا جانور زمین سے نکلے گا، دابۃ الارض، سورج مغرب سے نکلے گا، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے لد کے مقام پر، جو کہ لد آج کل اسرائیل کا ہوائی اڈہ ہے۔ یاجوج ماجوج نکلیں گے، ان کا خروج ہوگا۔ 3 جگہ خسف ہوگا، لینڈ سلائیڈ ہوگا زمین میں، یعنی زمین 3 طرف سے دھسے گی، لینڈ سلائیڈ ہوگا، ایک مشرق میں، دوسرے مغرب میں، تیسرے جزیرہ عرب میں۔ اور ان سب نشانیوں کے بعد ایک آگ پیدا ہوگی جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو ہانکتی ہوئی ان کے میدان محشر کی طرف لے جائے گی۔ ایک آگ عدن کے ایک گاؤں ابین کے کنویں سے ظاہر ہوگی جو لوگوں کو محشر کی جانب ہانک کر لے جائے گی۔ جہاں یہ لوگ رات گزاریں گے تو وہیں وہ آگ ان کے ساتھ رات گزارے گی، اور جب یہ قیلولہ کریں گے تو وہ آگ بھی ان کے ساتھ قیلولہ کرے گی۔ اور عدن آپ کو پتہ ہے نا یمن میں ہوتا ہے نا، حضرموت اور عدن اور یمن میں، اور یمن جو ہے سعودی عرب کی بارڈر پہ ہے۔ پھر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کا ذکر سورۃ الکہف میں بھی ہے۔ ابتداً یاجوج ماجوج اپنے علاقوں میں فساد برپا کرتے رہیں گے۔ وہاں کے لوگوں کی خواہش پر ذوالقرنین نے ایک بہت بڑا بند تعمیر کر کے انہیں مقید کر دیا۔ تو ہم آیت میں دیکھتے ہیں اسی بات کو، سورۃ الکہف 92 سے جو ہے 96 تک۔ ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، ٹھیک ہے کہ یہ اب ترجمہ پڑھتی ہوں میں۔ یہاں تک کہ جب 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ان کے پاس، کون؟ ذوالقرنین، تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک دن تعمیر کر دے؟ قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینوا بی بقوۃ اجعل بینکم وبینہم ردما۔ اس نے کہا، ذوالقرنین نے، جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے، تم بس محنت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں۔ آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعلہ نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرہ۔ ذوالقرنین نے کہا، مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو۔ آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا کو اس نے پاٹ دیا تو لوگوں سے کہا کہ اب آگ دہکاؤ، حتیٰ کہ جب یہ آئینی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی تو اس نے کہا، لاؤ اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈیل دوں گا۔ تو اس طرح انہوں نے کیا کیا کہ پگھلا ہوا تانبا انڈیل دیا۔ تو یہ ایسا بند تھا، اور یہ پہلی سیسا پگھلائی ہوئی دیوار تھی جو دونوں پہاڑوں کے درمیان پاٹ دی انہوں نے۔ اور یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج ماجوج اس پر چڑھ کر باہر نہ آ سکتے تھے، اور اس میں نقب لگانا ان کے لیے مشکل تھا۔ قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کو نکالا جائے گا تو پوری دنیا پر یورش کر دیں گے، جو ہمیں صورت میں ملتا ہے دوسری صورت میں 97 صورت الانبیاء جو ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج، قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کو نکالا جائے گا تو وہ پوری دنیا پر یورش کر دیں گے۔ حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، حتیٰ کہ یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا تو وہ کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين۔ اور سچا وعدہ قیامت کا قریب آ لگے گا، اس وقت کافروں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، ہائے افسوس، ہم اس حال سے غافل تھے بلکہ فی الواقع ہم قصوروار تھے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، تم اور اللہ کے سوا جن جن کی تم عبادت کرتے ہو سب دوزخ کا ایندھن بنو گے، تم سب دوزخ میں جانے والے ہو۔
پھر ہم دیکھتے ہیں یہ تھی سورۃ الانبیاء آیت نمبر 96 97 ہم نے یہ پڑھی، اس کے 98، پھر 99 سورۃ الکہف، وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اس دن ہم لوگوں کو کھلا چھوڑ دیں گے، وہ ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو جائیں، اور سور پھونکا جائے گا، پھر ہم سب لوگوں کو اکٹھا کر دیں گے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جب دیوار ذوالقرنین پیوند خاک ہو جائے گی تو یاجوج ماجوج سمندر کی موجوں کی طرح بے شمار تعداد میں ٹھاٹے مارتے ہوئے نکلیں گے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن نفخ سور ثانی، یعنی دوسرا سور، 3 سور پھونکے جائیں گے نا، تو دوسرا جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر موجوں کی طرح ایک دوسرے میں گھس جائیں گے۔ اس کے بعد سب اللہ کے سامنے میدان حشر میں اکٹھے کیے جائیں گے۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یاجوج ماجوج ایک دیوار کے پیچھے قید ہیں، جس سے نکلنے کے لیے وہ صبح سے شام تک اسے کھودتے رہتے ہیں، لیکن جب دوسرے دن آ کر دیکھتے ہیں تو دیوار اپنی اصلی حالت پر قائم ہوتی ہے۔ جس روز وہ شام کو انشاءاللہ کہہ کر گھروں کو لوٹیں گے، اس سے اگلے روز وہ دیوار میں نقب لگانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یاجوج ماجوج گردن کی بیماری میں مریں گے۔ یاجوج ماجوج تعداد میں اتنے زیادہ ہوں گے کہ مرنے کے بعد جانور اور مویشی ان کی لاشیں کھا کر خوب موٹے تازے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاجوج ماجوج ہر روز دیوار کھودتے ہیں، جب وہ اتنی کھود لیتے ہیں کہ سورج کی شعاع نظر آ جائے تو ان کا بادشاہ کہتا ہے کہ اب واپس چلو، باقی کل کھودیں گے۔ چنانچہ وہ لوٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دیوار کو دوبارہ اصلی حالت پر لوٹا دیتے ہیں جب ان کی قید کی مدت پوری ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں پر ظاہر کرنا چاہیں گے قرب قیامت، تو وہ دیوار کھودیں گے حتیٰ کہ انہیں سورج کی شعاعیں نظر آنے لگیں گی، تو ان کا بادشاہ ان سے کہے گا اچھا اب چلو، باقی انشاءاللہ کل کھودیں گے۔ اور جب انشاءاللہ کہیں گے تب وہ اگلے روز پلٹیں گے تو دیوار کو اسی حالت پر پائیں گے جس پر اسے گزشتہ رات چھوڑا تھا۔ پھر کھدائی شروع کر دیں گے اور باہر نکل آئیں گے، پانی ختم کر ڈالیں گے، لوگ اپنے اپنے قلعوں میں پناہ لیں گے، قلعوں سے باہر کوئی نہیں بچے گا۔ پھر وہ اپنے نیزے آسمان کی طرف پھینکیں گے، یاجوج ماجوج جو خون آلود ہو کر زمین پر گریں گے، اور یاجوج ماجوج کہیں گے ہم نے زمین والوں کو بھی مغلوب کر دیا اور آسمان والوں پر بھی غالب آ گئے۔ تب اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا فرما دے گا جن سے وہ سب مر جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، زمین کے جانور اور مویشی ان کی لاشوں کا گوشت اور چربی کھا کر خوب موٹے تازے ہوں گے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا۔ پھر دجال کے قتل کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عہد خلافت میں ہی یاجوج ماجوج نکلیں گے۔ یاجوج ماجوج کی تعداد اس قدر زیادہ ہوگی کہ ان کی نصف تعداد بحیرہ طبریہ کا سارا پانی پی جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جائیں گے۔ اس دوران یاجوج ماجوج باقی لوگوں کو قتل کر ڈالیں گے۔ اہل زمین کو قتل کرنے کے بعد وہ اپنے تیر آسمانوں کی طرف پھینکیں گے، تیر خون آلود زمین پر گریں گے تو یاجوج ماجوج کہیں گے کہ انہوں نے آسمانی مخلوق کو بھی قتل کر دیا۔ پھر ایک اور حدیث ہے، حضرت نواس بن سمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کو قتل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجے گا کہ میں نے اپنے ایسے بندے نکالے ہیں کہ ان سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں، لہٰذا آپ میرے مسلمان بندوں کو کوہ طور کی پناہ میں لے جائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو نکالے گا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یاجوج ماجوج دجال کے بعد آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے، پھر یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو نکالے گا تو وہ ہر اونچائی سے نکل کر بھاگیں گے. من کلی حدب ینسلون، ان کا پہلا حصہ جب بحیرہ تبریہ سے گزرے گا تو اس کا سارا پانی پی جائے گا. جب ان کا آخری حصہ بحیرہ تبریہ پر پہنچے گا تو کہے گا کبھی اس سمندر میں پانی تھا یا نہیں، کیونکہ پانی پی جائیں گے سارا. پھر آگے چلیں گے یہاں تک کہ اس پہاڑ تک پہنچ جائیں گے جہاں درختوں کی کثرت ہے، یعنی بیت المقدس، اور کہیں گے ہم نے زمین والوں کو تو قتل کر دیا، آؤ اب آسمان والوں کو بھی قتل کر دیں. چنانچہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے تیر خون آلود واپس پلٹائیں گے اور وہ سمجھ لیں گے کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا ہے. اس دوران عیسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے ان کے مسلمان ساتھی کو کوہ طور پر محصور ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جتنے مسلمان ساتھی ہوں گے وہ کوہ طور پر محصور ہو جائیں گے، اور ان کا سامان خورد و نوش ختم ہو جائے گا، کھانا پینا ختم ہو جائے گا، حتیٰ کہ ایک بیل کا سر 100 دینار سے بہتر ہوگا. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے اس مصیبت سے نجات کے لیے دعا کریں گے. اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج پر ایک عذاب بھیجے گا، ان کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا فرما دے گا جس سے وہ سارے کے سارے اس طرح یکدم مر جائیں گے جس طرح ایک آدمی مرتا ہے. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوہ طور سے واپس تشریف لے آئیں گے، کیونکہ وہ یاجوج ماجوج کے فتنے کی وجہ سے کوہ طور پر پناہ محصور ہو گئے تھے نا، تو پھر وہ ان کے مرنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوہ طور سے واپس تشریف لے آئیں گے. لیکن زمین پر ایک بالش بھر جگہ یاجوج ماجوج کی لاشوں سے خالی نہیں پائیں گے، کیونکہ وہ تعداد میں بہت ہوں گے نا، جن سے بدبو اور سڑانڈ اٹھ رہی ہوگی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع فرمائیں گے، یعنی دعا کریں گے. اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں بڑے اونٹوں کے برابر ہوں گی. وہ پرندے ان کی لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے اور جہاں کہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا وہاں لے جا کر پھینک دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ ایسی بارش برسائیں گے جو ہر گھر اور خیمے تک پہنچے گی اور زمین کو دھو ڈالے گی، یہاں تک کہ اسے کسی باغ کی مانند بدبو سے پاک اور صاف کر دے گا. سبحان اللہ. اسے صحیح مسلم نے روایت کیا. شام کی جو وضاحت اس کی ہے کہ شام کی سرحدی شہر جو ہے افیق یا یافق، الف سے بھی ہے یہ شہر افیق یافق اور یا سے بھی، افیق یافق سے مغرب کی طرف چند میل کے فاصلے پر ایک بہت بڑی جھیل ہے جسے بحیرہ تبریہ کہا جاتا ہے. اسی جھیل سے دریائے اردن نکلتا ہے. یاجوج ماجوج کا فتنہ بہت تباہ کن ہوگا. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا. حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نیند سے بیدار ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ، ہلاکت ہے عربوں کے لیے ایک ایسے فتنے کی وجہ سے جو قریب آ گیا ہے. آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کی انگشت شہادت اور انگوٹھے ملا کر دکھائے. حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نیک لوگوں کی موجودگی میں ہی ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ اس وقت ہلاک ہوں گے جب برائی عام ہو جائے گی. ابن ماجہ کی یہ روایت ہے اور صحیح بخاری کی بھی روایت ہے. تو مختلف کتابوں میں ہوتا ہے نا، بک آف حدیث میں ہوتا ہے ساری حدیثیں. تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کا فتنہ یہ ہوگا کہ وہ نکلتے ہی قتل و غارت اور خون ریزی شروع کر دیں گے اور روئے زمین پر اپنے علاوہ کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنے مسلمان ساتھیوں کے ساتھ کوہ طور پر پناہ حاصل کریں گے اور بچ جائیں گے. یاجوج ماجوج اولاد آدم میں سے ہیں. یاجوج ماجوج اولاد آدم میں سے ہیں. یہ جو ہے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاجوج ماجوج
آدم کی اولاد سے ہیں، اگر وہ آبادیوں میں بھیج دیے جائیں تو لوگوں کے اسباب زندگی برباد کر دیں گے، جتنے زندگی کے ریسورسز ہیں سب کو برباد کر دیتے۔ اگر وہ آبادیوں میں بھیج دیے جاتے تو انسان کی معیشت کو برباد کر دیتے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد سے 2 بھائی یاجوج اور ماجوج پیدا ہوئے، جن کی نسل یاجوج ماجوج کہلاتی ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ بعض لوگوں نے تاتاریوں کو یاجوج ماجوج کہا ہے، بعض نے روسی اور چینی اقوام کو یاجوج ماجوج لکھا ہے، جو کہ نصوص حدیث کی صریح مخالفت ہے۔ حدیث میں کہیں ہمیں یہ نہیں ملتا ہے۔ قرآن و حدیث کے مطابق یاجوج ماجوج آج کسی جگہ قید ہیں، قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ظاہر ہوں گے، ہمیں بس اتنا ہی پتہ چلتا ہے، اور اپنی دانش کے مطابق روئے زمین پر کسی انسان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تو قرآن و حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یاجوج ماجوج آج کسی جگہ قید ہیں، قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ظاہر ہوں گے، اور اپنی دانش کے مطابق روئے زمین پر کسی انسان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یاجوج ماجوج کے چہرے چوڑے اور موٹے، ان کے چہرے چوڑے اور موٹے، آنکھیں چھوٹی، بال سرخی مائل سیاہ ہوں گے۔ حضرت ابن حرملہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں ارشاد فرمایا، تم لوگ کہہ رہے ہو کہ اب دشمن نہیں رہا، حالانکہ تم لوگ ہمیشہ اپنے دشمنوں سے جہاد کرتے رہو گے، حتیٰ کہ یاجوج ماجوج نکل آئیں گے، چوڑے چہرے والے، چھوٹی آنکھوں والے اور سرخی مائل سیاہ بالوں والے، ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، من کل حدب ینسلون، ان کے چہرے چمڑا بھری ڈھال جیسے موٹے ہوں گے۔ اسے احمد و طبرانی نے روایت کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں انطلاق الریح الطیبۃ، پاکیزہ ہوا کا چلنا۔ قیامت سے پہلے ایک ہوا چلے گی جو تمام اہل ایمان کی روحیں قبض کر لے گی۔ حضرت عیاش بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت سے پہلے ایک ہوا چلے گی جس میں تمام مومنوں کی ارواح قبض کر لی جائے گی، یعنی کہ قیامت کن پہ آئے گی؟ برے لوگوں پر آئے گی، ٹھیک ہے۔ پھر ایک اور روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، پھر اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا جس سے ہر وہ شخص فوت ہو جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا، اور وہی باقی بچے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھلائی نہیں ہوگی۔ باقی لوگ اپنے آبائی دین یعنی کفر یا شرک کی طرف پلٹ جائیں گے تو قیامت ان پہ ہوگی۔ یاجوج ماجوج کے خاتمے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خلافت میں روئے زمین پر خیر و برکت کا دور پلٹ آئے گا۔ ایسی خیر و برکت کے زمانے میں اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجیں گے جو ہر مومن اور مسلم کی روح قبض کر لے گی۔ اہل ایمان کی وفات کے بعد بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے اور انہی پر قیامت قائم ہوگی۔ اہل ایمان کی وفات کے بعد بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے اور انہی پر قیامت قائم ہوگی۔ حضرت نواز بن سمان رضی اللہ عنہ ایک روایت ہے، حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاجوج ماجوج کے خاتمے کے بعد زمین کو حکم ہوگا اپنی نباتات اگا اور اپنی برکت پلٹ دے، پھر زمین سے ایسا پھل پیدا ہوگا کہ لوگوں کی پوری جماعت ایک انار سے پیٹ بھر لے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یعنی ایک انار سے پوری جماعت پیٹ بھر لے گی اور اس کے چھلکے سے محل بنا کر اس کے سائے میں بیٹھے گی۔ دودھ میں اس قدر برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ لوگوں کی پوری جماعت کے لیے کافی ہوگا، ایک گائے کا دودھ پورے قبیلے کے لوگوں کے لیے کافی ہوگا، ایک بکری کا دودھ ایک خاندان کے لیے کافی ہوگا۔ لوگ اسی طرح کی زندگی بسر کر رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ اچانک ایک پاکیزہ ہوا بھیجیں گے جو لوگوں کی بغلوں کے نیچے تک اثر کرے گی، ہر مومن اور مسلم کی روح قبض کر لے گی وہ ہوا، بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے اور انہی پر قیامت قائم ہوگی۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا۔ تو یہ تھے، ہم نے میجر سائنس آف قیامہ پڑھی، ہم نے یاجوج ماجوج، دا گوگ اینڈ میگوگ، اور تباہی اور بربادی ہوگی، شدید آزمائش ہوگی زمین پر، سیویئر ٹرائل، گریٹ ڈسٹرکشن،
and anarchy on earth. وہ والا دکھا دیں ہمارا جو جی میجر سائنس آف قیامہ، یاجوج ماجوج، دا گوگ اینڈ میگوگ. تو جب یاجوج ماجوج آئیں گے تو زمین پر بڑی تباہی ہوگی، بربادی ہوگی اور بڑی شدید آزمائش ہوگی زمین پر. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشان ہے، 10 نشانیوں میں سے سیویئر ٹرائل، گریٹ ڈسٹرکشن اینڈ انارکی آن ارتھ. تو سورۃ الکاف 92 96 میں بھی بتایا گیا، جو ہم نے ساری آیتیں پڑھی جانی سمجھی. سورۃ الانبیاء 96 میں بھی یہی بات بتائی گئی جو ہم نے دیکھی. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے یہ سارے فتنوں سے بچائے اور ثابت قدم رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں سارے فتنوں سے ثابت قدم. تو یہ تھے یاجوج ماجوج کے متعلق ہم نے جانا سمجھا پڑھا، جو قیامت کی 10 نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک آپ یہ 10 نشانیاں نہ دیکھ لیں. ان میں سے ایک یاجوج ماجوج کی بڑی فتنہ ہے، شدید آزمائش، تباہی اور بربادی. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، آمین یا رب العالمین. تو پھر ہمارا ٹائم بھی جو ہے ٹائم اپ ہو گیا انشاءاللہ، تو اسی پہ ہم اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. پرسوں پھر ہم آیت نمبر 98 سے کنٹینیو کریں گے. اللہم وفقنا لما تحب و ترضا. یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم وہ عمل کریں جس سے تو محبت کرتا ہے اور راضی ہوتا ہے. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ میں سے کوئی بات رکھنا چاہے یاجوج ماجوج پہ آج کی آیات پر تو ضرور آپ بھی کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہیں، کوئی ایڈیشن ہو